اور پھر اس وقت سے آج تک وہ جھوٹ بولے گئے، مدرسہ دیوبند کا بانی مولوی قاسم نانوتوی کو بنا دیا۔ کیوں کہ جو مدرسہ دیوبند کے فضلاء ہیں، فارغ ہونے والے حضرات ہیں، وہ قاسم نانوتوی کو اپنا بڑا سمجھیں، حاجی عابد حسین کو نہ سمجھے۔ کیوں؟ حاجی عابد حسین صاحب تو میلاد بھی کیا کرتے تھے، وہ 11ویں شریف بھی کیا کرتے تھے، ان کے عقائد و نظریات معمولات حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی والے تھے۔ یہ ساری کہانی پس منظر ہے مدرسہ دیوبند کا، اور اس کے حقیقی بانی حاجی سید عابد حسین صاحب، انہوں نے اب ان کا نام ہی مٹا دیا، مدرسہ دیوبند بانی مولوی قاسم نانوتوی کو قرار دے دیا۔ کہیں کہیں اکا دکا کتب کے اندر ان کا نام ملتا ہے، وگرنہ بانیوں میں مولوی قاسم نانوتوی صاحب سر فہرست ہیں۔ یہ ذرا اب آپ حوالہ جات سماعت فرمائیں۔ یہ میرے پاس مولوی طیب صاحب کی کتاب مسلک علماء دیوبند، متعدد مقامات کے اوپر اس نے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو مدرسہ دیوبند کا بانی قرار دیا۔ صفحہ نمبر 65 کے اوپر کہتے ہیں بانی دارالعلوم حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی۔ اسی طرح صفحہ نمبر 66 پر کہتے ہیں حضرت بانی دارالعلوم۔ اسی طرح لکھتے ہیں صفحہ نمبر 68 کے اوپر دوسرے اسی مسجد چھتہ میں جو دارالعلوم کا نقطہ آغاز اور حضرت بانی قدس سرہ کی قیام گاہ تھی۔ یاد رکھیں یہ زمین مدرسہ دیوبند کی اور مسجد یہ حاجی عابد حسین صاحب اس کے بنانے والے تھے، اور زمین کا جو کاغذات تھے وہ بھی حاجی عابد حسین صاحب کے نام تھے۔ انہوں نے عدالت میں جا کے جھوٹے کاغذات پیش کیے اور مدرسے کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا، اور یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت بانی کی وہ قیام گاہ تھی۔ حضرت بانی صاحب کا تعلق تو 7 سال 8 سال کے بعد ہوا، مدرسہ دیوبند وہ آئے، وہ پہلے تو دیوبند میں تھے ہی نہیں، میرٹھ کے علاقے میں تھے۔ یہاں پر اس نے جھوٹ کیا بولا کہ جو دارالعلوم کا نقطہ آغاز اور حضرت بانی قدس سرہ کی قیام گاہ تھی مسجد چھتہ میں زمین کے حوالے سے۔ اچھا یہ 4 حوالے۔ نمبر 5 اس نے صفحہ نمبر 68 کے اوپر بات لکھی ہے، اولاً حضرت بانی اعظم نے دارالعلوم کی بنیاد رکھ کر، بانی اعظم سمجھ لیں آپ کہ کس طرح انہوں نے منصوبہ کے تحت مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو بانی اعظم قرار دیا، اور دارالعلوم کی بنیاد مولوی قاسم نانوتوی نے رکھی۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، انہوں نے کھلواڑ کیا تاریخ کے ساتھ، عوام کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، گمراہ کیا عوام کو، دیوبندیوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں وہابی توخانی فرقہ کے لوگوں کو جھوٹ بولا ان سے کہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو بانی اعظم لکھا۔ یہ چند حوالہ جات میں نے یہاں پر پیش کیے، کتاب ہے مسلک علماء دیوبند۔ اسی طرح دوسری کتاب ہے قاری طیب صاحب کی، اس کتاب کا نام ہے تاریخ دارالعلوم دیوبند۔ یہاں پر بھی اس نے جگہ جگہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو مدرسہ دیوبند کا کرتا دھرتا اور بانی قرار دیا۔ صفحہ نمبر 19 پر لکھتے ہیں اسی ذہنی مگر خطرناک انقلاب کو دیکھ کر بانی دارالعلوم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے دارالعلوم قائم کر کے اپنے عمل سے یہ نعرہ بلند کیا۔ دارالعلوم قائم کر کے حضرت بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب نے جی بانی دارالعلوم یہاں پر بانی قرار دیا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 20 یہاں پر بھی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند۔ اسی طرح صفحہ نمبر 21 پر بانی دارالعلوم دیوبند مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو قرار دیا، اور بہت سارے مقامات کے اوپر مولوی طیب صاحب نے مدرسہ دیوبند کا بانی مولوی قاسم نانوتوی کو قرار دیا۔ یہ چند حوالہ جات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، مزید ذرا آپ حوالہ جات سماعت کرتے جائیں۔ صفحہ نمبر 53 عنوان یوں ہے مشاہیر دارالعلوم۔ نمبر 1 جن کا نام ہے، حالانکہ نمبر 1 پہ حاجی عابد حسین شاہ صاحب کا نام آنا چاہیے تھا، ان کا نام نہیں ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند۔ آپ بانی دارالعلوم ہیں مگر جماعت کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے یہاں پر بانی دارالعلوم دیوبند نمبر 1 پہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو اور دارالعلوم دیوبند کا بانی قرار دیا۔ یہ تقریباً 8-10 عبارتیں 2 کتابوں سے میں نے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کی ہیں کہ جس میں مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو مدرسہ دیوبند کا بانی قرار دیا گیا۔ یہاں تک تو مولوی قاری طیب صاحب کی
دو کتابوں سے حوالہ جات پیش کیے، مسلک علماء دیوبند اور تاریخ دارالعلوم دیوبند۔ آپ نے 10-12 مقام سے عبارتیں سنی ہیں جس میں مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو انہوں نے مدرسہ دیوبند کا بانی قرار دیا۔ باقاعدہ انہوں نے لڑائیاں لڑی ہیں وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کے ساتھ۔ مولوی رضوان قاسمی، اس نے مضامین لکھے اور شکوہ کیا کہ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے نانوتوی صاحب کے خاندان کے ساتھ۔ نانوتوی صاحب کی قبر پہ کتبہ بھی نہیں لگایا گیا بانی دارالعلوم دیوبند کا، پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے تحفۃ المدارس جلد 1، صفحہ نمبر 121، 122، 123، اور بھی بہت سارے مقام کے اوپر نانوتوی صاحب کو انہوں نے بانی لکھا۔ عنوان یوں باندھا، دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ اب سارے واقعات، اور پھر آخر میں لکھتے ہیں، چنانچہ بنیادیں رکھنے کا وقت آیا تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا کہ آج دارالعلوم کا سنگ بنیاد میں ایسی شخصیت سے رکھواؤں گا جس نے پوری زندگی کبیرہ گناہ تو کیا کرنا، کبھی گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ جی، سنگ بنیاد مولوی قاسم صاحب کے ساتھ منسوب کر کے اسے بانی قرار دے رہے ہیں۔ یہ عبارت اپنی جگہ پہ کہ ایسی شخصیت سے بنیاد رکھواؤں گا جس نے پوری زندگی کبیرہ گناہ تو کیا کرنا، کبھی گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ یہ انشاءاللہ نجیب دوخانی صاحب کو میں یاد دہانی کروں گا۔ نجیب دوخانی صاحب جو جہالتے بکھیرتے کھچے مارتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے۔ چنانچہ حضرت شاہ حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میاں اصغر حسین کے ماموں تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ حضرت آئیے اور دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھیے۔ اب کس طرح انہوں نے تاریخ بدلی اور حاجی عابد حسین صاحب کے ساتھ ظلم کیا اور ان کے نام کو مٹایا، حاجی عابد حسین صاحب کو کھڈے لائن لگایا۔ یہ تحفۃ المدارس جلد 1۔ یہ چند عبارتیں حوالہ جات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے کہ جس میں انہوں نے مولوی قاسم نانوتوی کو مدرسہ دیوبند کا بانی قرار دیا۔ یہاں تک تو آپ نے وہابی دوخانی فرقہ کے وہ حوالہ جات سماعت کیے جس میں انہوں نے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو مدرسہ دیوبند کا بانی قرار دیا اور دارالعلوم دیوبند کی بنیادیں رکھنے والا قرار دیا، لکھا، اور یہ جھوٹ پھیلایا، عام کیا، عوام کو گمراہ کیا۔ اب ذرا دوسری طرف آ جائیں، وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات کے ہی حوالہ جات سماعت فرمائیں جس میں یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ جب مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، افتتاح کیا جا رہا تھا، مولوی قاسم نانوتوی صاحب اس افتتاحی تقریب، بنیادی تقریب میں شامل ہونا تو دور کی بات، جناب نانوتوی صاحب شہر دیوبند میں بھی نہیں تھے۔ یہ تاریخ دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر اس کا 61، ماہنامہ الرشید، جس کا بھی حوالہ پیش کیا۔ یہاں پر لکھتے ہیں، ملا محمود دیوبند کے باشندے اور جید عالم تھے، میرٹھ میں پڑھاتے تھے۔ حضرت نانوتوی نے انہیں 15 روپے ماہوار پر مقرر کر کے دیوبند بھیجا اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب کو، وہی حاجی عابد صاحب جن کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ جنہوں نے مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی، اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب کو ان کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا کہ مدرسہ شروع کر دیا جائے، میرے آنے کا انتظار نہ کیا جائے، میں بھی سائی رہوں گا۔ جی، یہ ہے وہ حقیقت جو وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات چھپاتے ہیں، عوام سے گمراہ کرتے ہیں، عوام کو جھوٹ بولتے ہیں۔ مدرسہ دیوبند کا بانی مولوی قاسم نانوتوی کو قرار دیتے۔ نانوتوی صاحب خط کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ مدرسہ شروع کر دیا جائے، میرے آنے کا انتظار نہ کریں، میں سائی کروں گا، مدرسہ دیوبند کے لیے کوششیں کرتا رہوں گا، مدرسہ دیوبند میرے آنے کا انتظار نہ کیا جائے، شروع کر دیا جائے۔ جناب اس وقت میرٹھ میں تھے، اور مولوی یعقوب نانوتوی صاحب جو مولوی مملوک نانوتوی صاحب کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں 1290 غالباً یہی تاریخ ہے، میں نے نانوتوی سے کتابیں پڑھی میرٹھ میں، بھئی 1283 میں مدرسہ دیوبند کا افتتاح ہے، مدرسہ دیوبند شروع ہوا 1283 میں، اور جناب نانوتوی صاحب 1290 میں میرٹھ میں ایک مکتبہ پہ جناب وہاں پر نوکری کیا کرتے تھے۔ بھائی 1283 مدرسہ دیوبند کا افتتاح ہے، مدرسہ دیوبند کی بنیاد 1283 کو ہوئی، اور 1290 تک تو مولوی نانوتوی صاحب میرٹھ میں کھچے مارا کرتے تھے، مکتبے پہ ایک ملازم تھے، وہاں پر نوکری کرتے تھے جناب نانوتوی صاحب۔ آپ یہ جھوٹ بولتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں،
बानी दारुल उलूम देवबंद लगाया हुआ है, ये रट्टा लगा रखा है आपने और अवाम को गुमराह किया। भाई 1283 में मदरसा देवबंद की इब्तिदा हुई, इफ्तिताह हुआ, और 1290 तक तो जनाब मेरठ में एक मकतबे पे काम करते थे। 7 साल का अरसा जनाब ननोतवी साहब मेरठ में अभी तक, और 7 साल हो गए मदरसा देवबंद को। ये एक हवाला तारीख दारुल उलूम देवबंद। ये सवाने कासमी ये झूठ बोलते हैं, चलें मौलवी कासिम ननोतवी साहब के जो सवाने निगार हैं उन्हीं को ले लें आप। इसका हिस्सा दोम है मौलवी मुनाजिर अहसन गिलानी। याद रखें, मौलवी कारी तैयब साहब ने इसे कहा था कि आप ये तहकीक करें कि मदरसा देवबंद का हकीकी बानी कौन है, असली बानी कौन है। तो इसने कहा था कि जो भी हो ननोतवी साहब इसके बानी नहीं है। तो ये नाराज हो गया था मौलवी मुनाजिर अहसन गिलानी से। उसने कहा था कि मैं ये झूठ नहीं बोल सकता, मैं आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। ज़ाहिर है कारी तैयब साहब की मजबूरी थी, और ये ननोतवी साहब के पोते थे, हाफिज अहमद साहब के बेटे थे। तो इन्होंने तो ये झूठ बुलवाना था, लिखवाना था अपने जो मदरसा के मुदर्रिसीन थे उनसे। तो इन्होंने इनकार कर दिया था, और यहाँ पर भी इन्होंने जगह जगह इस बात का इतराफ़ किया है कि मदरसा देवबंद के जो हकीकी बानी है वो हाजी सैयद आबिद हुसैन शाह साहब हैं, मौलवी कासिम ननोतवी साहब नहीं हैं। चंद इबारतें मैं आप हजरात की बारगाह में पेश कर देता हूँ। सफ़ा नंबर 248 सवाने कासमी जिल्द दोम। कुछ भी हो, सच्ची बात यही है, यही वाक़या है, और इसी को वाक़या होना भी चाहिए कि जामिया कासमिया या देवबंद के दारुल उलूम की जब बुनियाद पड़ी थी तो सैयदुनल इमामुल कबीर उस वक्त देवबंद में मौजूद ना थे। जी एक बार ये इबारत फिर समात फरमाएं कि जामिया कासमिया या देवबंद के दारुल उलूम की जब बुनियाद पड़ी थी तो सैयदुनल इमामुल कबीर उस वक्त देवबंद में मौजूद ना थे। यानी मौलवी कासिम ननोतवी साहब उस वक्त देवबंद शहर में ही नहीं थे। ये मौलवी मुनाजिर अहसन गिलानी साहब कहते हैं। इसीलिए क़याम दारुल उलूम की इब्तिदाई दास्तान मेरे दायरे बहस से सच पूछिए तो खारिज है। मेरे ख्याल में वही बात है जब इसको कारी तैयब ने कहा कि आप ये झूठ लिखें, तो इसने ज़ाहिर है देवबंद से अपना सिलसिला भी बरकरार रखना था और ताल्लुक़ वास्ता भी रखना था। तो इसने ये बात लिख दी कि क़याम दारुल उलूम की इब्तिदाई दास्तान मेरे दायरे बहस से सच पूछिए तो खारिज है। ये सफ़ा नंबर 248 के ऊपर। इसी तरह यहाँ पर सफ़ा नंबर 250 उसी ख़त का जिक्र किया जिसको तज़किरतुल आबिदीन में नकल किया गया। जब हाजी आबिद हुसैन साहब ने बुनियाद रखी तो मौलवी कासिम साहब को मेरठ ख़त लिखा। ये उस वक्त मेरठ में था मौलवी कासिम ननोतवी। तो वहाँ पर वही ख़त जिसका भी मैंने जिक्र किया है। इसी तरह सफ़ा नंबर 252 पे यहाँ पर मौलवी कासिम साहब ने जवाब लिखा कि मैं बहुत खुश हुआ, खुदा बेहतर करे। मौलवी मुल्ला महमूद साहब को 15 रुपये माहवार मुकर्रर करके भेजता हूँ, वो पढ़ा देंगे, और मैं मुदरसा मज़कूर के हक़ में साई रहूँगा। ये भी तज़किरतुल आबिदीन के हवाला से ये खुतूत और ये इबारतें हमें बताती हैं कि मौलवी कासिम ननोतवी साहब इब्तिदाई सालों में मदरसा देवबंद में नहीं थे, और ना ही ये उसके मोहतमीम है, ना इनका कुछ काम था मदरसा देवबंद में।